اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو دعائیں قبول کروانے کی سب سے آسان ٹرک بتاتی ہوں۔ یہ ٹرک جس کو آپ لوگ فالو کریں تو انشاءاللہ تعالی ضرور دعائیں قبول ہوں گی۔ سب سے پہلے جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہر انسان کی ہر دعا سنتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ کیا واقعی ہم اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں؟ ہم دعا مانگنے کی کوشش تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ دعا کیسے مانگنی ہے۔ جس طرح نماز پڑھنے کا ایک طریقہ ہے، جس طرح روزہ، زکوٰۃ و عشر اور حج کے طریقے سکھائے گئے ہیں، اسی طرح دعا مانگنے کا بھی بڑا آسان سا طریقہ ہے۔ اور پتہ ہے یہ طریقہ کس نے سکھایا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں طریقہ بتایا اور سکھلایا ہے۔ ہم سب مل کر یہ آسان سا طریقہ سیکھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دعا حقیقتاً کیا چیز ہے اور اس کے کچھ حقوق ہیں، کچھ آداب ہیں۔ کیا آپ ان کو پورا کرتے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر واقعی آپ کی دعا مکمل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر بسنے والے سب سے پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو ایک دعا سکھانے کا ذکر کیا ہے۔ اسی دعا میں دعا مانگنے کا بنیادی طریقہ چھپا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک خطا ہو گئی تھی، وہ درخت کا پھل کھانے کی، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا، اور اسی کے بدلے انہیں جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ اب وہ بہت شرمندہ تھے اور اللہ سے معافی حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ اللہ سے کیسے مانگا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ نے انہیں چند کلمات سکھائے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ ہم اس دعا کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہی 2 حصے دعا کے وہ بنیادی آداب ہیں کہ اگر وہ ہماری دعاؤں میں شامل نہ ہوں تو پھر ہماری دعا نہیں ہوتی، وہ محض الفاظ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ابھی تک دعا مانگنا ہی نہیں سیکھ سکے۔ اب پتہ ہے ان 2 بنیادی آداب کے نہ سیکھنے پر ہی پھر دعائیں مانگنے کے بعد ہم بے صبرے ہوتے ہیں، اور ہماری زبان بھی تب شکوے کرنے لگتی ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پہلا اسٹیپ جو دعا کا بنیادی اور اہم حصہ ہے وہ ہے اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرانا، اپنے آپ کو کٹہرے میں لا کھڑا کرنا اور دیکھنا کہ آپ کی کیا پوزیشن ہے، آپ کون ہیں۔ کسی دوسری طرف نہیں بلکہ اپنی طرف انگلی اٹھانی ہے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ آپ کون ہیں۔ جیسے ہم حضرت آدم علیہ السلام کی دعا میں دیکھتے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا، یعنی اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو معافی چاہیے تھی، وہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ مجھے معاف فرما، میری مغفرت فرما بس، لیکن نہیں، اللہ نے انہیں کچھ اور سکھایا۔ اللہ نے کہا کہ کہوں میں نے خود اپنی جان پر ظلم کیا، کیونکہ اللہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کہ آپ کہاں ہیں، آپ کی پوزیشن کیا ہے، آپ کون ہیں، اور تسلیم کریں، اعتراف کریں اپنی زبان سے اور کہیں کہ آپ ہیں خطا کار، آپ ہیں خود پر ظلم کرنے والے۔ آپ کو خود کو اظہار کرنا پڑے گا، آپ کو معافی چاہیے، اعتراف کریں کہ آپ نے غلطی کی، شرمندہ ہوں۔ اب فرض کریں کہ آپ کو معافی نہیں چاہیے، آپ کو کچھ اور چاہیے۔ فرض کریں آپ رزق کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، تب بھی کیا کرنا ہوگا؟ اپنی پوزیشن دیکھنی ہوگی، آپ کون ہیں، پھر گریبان میں جھانکنا ہوگا، بالکل آسان الفاظ میں کہ اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، اپنا کیتھارسس کرنا ہوگا۔ جب آپ دیکھیں گے کہ آپ تو حقیقتاً فقیر ہیں، جس کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، آپ کا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ تو ایک فقیر ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ بے بس ہیں، آپ کبھی قادر ہو ہی نہیں سکتے کسی بھی چیز پر، تو قبول کر لیں
کہ آپ واقعی مانگنے والے ہیں، آپ صرف مانگنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، دینے والا صرف اللہ ہے۔ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ یہ سب کچھ جو اب میرے پاس ہے یہ ابھی چھن جائے تو کیا آپ شکوہ کرنے کا حق رکھتے ہیں؟ ایک فقیر شکوہ کرنے کا حق رکھتا ہے؟ ذرا سوچیں، یہی خوف کہ آپ کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اتنی نیکیاں کی، میں نے اتنی دعائیں مانگی، میں نے اللہ کی اتنی باتیں مانی، لیکن اللہ نے میری ایک دعا قبول نہیں کی۔ اگر آپ یہ کہیں گے تو کیا واقعی آپ دعا مانگ رہے تھے؟ دعا کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ آپ مانگنے والے ہیں، آپ کے بس میں کچھ نہیں، اللہ نہیں بھی دے گا تب بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اپنی اوقات تو دیکھیں، کیا حیثیت ہے آپ کی۔ اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ اپنی نیکیوں کی جو بات کرتے ہو اب گنو اپنی نیکیاں بھی اور میری نعمتیں بھی، آپ کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی بہت جلدی، اس کی نعمتیں تو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ آپ گننے بیٹھیں گے تو بہت کم چیزیں ہوں گی جو آپ کو نہیں نوازی گئی ہوں گی، لیکن ان کا کیا جن سے آپ نوازے گئے ہیں؟ کیا آپ ان کے قابل تھے؟ ایک مٹی کا بے بس فقیر پتلا، کیا ہے آپ کی حیثیت؟ کون ہیں آپ؟ یہ پوچھیں۔ یہ شکوہ جو آپ کر رہے ہیں یہ تو اپنی برابری کے مقابل سے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ اللہ کی برابری کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اس سے کچھ پوچھ گچھ کرنے کا حق، کیا ہمت رکھتے ہیں؟ اب آتے ہیں ہم دعا کے دوسرے سٹیپ کی طرف، جو کہ دعا کے دوسرے حصے میں چھپا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ آپ نے اللہ کی پوزیشن بھی دیکھنی ہے، اس کا بھی اعتراف کرنا ہے، اور اپنی دعا کو اس کے بغیر آپ مکمل ہی نہیں کر سکتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا تھا کہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا کرو۔ اب کہو کہ اللہ آپ سب کچھ ٹھیک کرنے والے ہیں، آپ ہی قادر ہیں کہ ہم پر اپنی رحمت برسائیں گے۔ گو کہ ہم فقیر ہیں، اگر آپ نے ہم پر نظر کرم نہ کی تو ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے، لیکن اللہ آپ تو قدرت رکھتے ہیں کہ معاف کر دیں اور عطا کر دیں وہ چیز جو ہم آپ سے مانگ رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کیا چیز چاہیے تھی؟ معافی۔ آپ کو بھی کچھ چاہیے تو آپ کو اللہ کی پوزیشن محسوس کرنی ہوگی، اس کا اعتراف کرنا ہوگا۔ آپ اس کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ کہیں اور سے یہ نہیں مل سکتی، صرف اللہ دے سکتا ہے، اور اگر وہ نہ دے تو آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اپنی بے بسی اور ساری پاور اللہ کی، اس بات کا اپنے قلب اور اپنی زبان کو یاد کروا دینا دعا کہلاتا ہے۔ آپ نے سیکھا کہ دعا نے آپ کو کیا سکھایا؟ پہلے خوف ہے کہ جو آپ کو چاہیے وہ آپ کو کہیں سے بھی نہیں مل سکتا، اور نہ آپ کو اپنے لیے کچھ کر سکتے ہیں، آپ تو بہت بے بس ہیں۔ لیکن اگلے ہی مرحلے میں آپ کو امید سے نوازا گیا ہے کہ اللہ ہے، وہ جو سب کچھ کر سکتا ہے، وہ جو قادر ہے، اس سے مانگو، کیونکہ اگر اس سے نہ مانگا تو بکھر کر برباد ہو جاؤ گے اور کچھ نہیں کر سکو گے۔ آپ اگر کچھ ہیں تو اللہ ہی کی وجہ سے ہیں، تو اس سے دور جانے کا کبھی سوچیں گے بھی کیسے؟ اگر دعا کا مطلب سمجھ آ گیا، اگر دعا مانگنی آ گئی، اور اگر یہ دونوں بنیادی سٹیپ جو آپ بھی سیکھے ہیں ان کو دعاؤں کا حصہ نہ بنایا تو کیسے قبول ہوں گی پھر دعائیں؟ اور اب سوچیں کہ کیا واقعی کبھی بھی آپ کا شکوہ کرنا بنتا ہے اپنے اللہ سے؟ دعا کے آداب میں تو پہلا ادب ہی یہی ہے کہ شکوہ کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہیں آپ۔ جب رسولوں کو یہ آداب سکھائے گئے کہ پھر آپ کون ہیں کہ شکوہ کر رہے ہیں؟ آپ قرآن کی کوئی بھی دعا دیکھ لیں، کسی بھی رسول کی دعا، ہر دعا میں آپ کو یہی دو آداب نظر آئیں گے۔ اللہ نے بھی تو انہیں یہ سب اس لیے سکھایا کہ ان کی دعا قبول کی جائے۔ آدم علیہ السلام کی معافی قبول کرنے کا طریقہ یہی سکھایا تھا کہ خود اللہ نے انہیں۔ تو اگر آپ بھی دعا مانگنا سیکھ جائیں
تو آپ کی دعائیں کیسے قبول نہیں ہوں گی؟ اللہ نے یہ ایک شارٹ ٹرک ہی تو سکھائی ہے ہمیں دعائیں قبول کروانے کی. ہمیں اس ٹرک پہ عمل کرنا ہے. شکریہ.